الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة النساء يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف۔ ترجمہ: خدا تمہاری اولاد کے بارے میں تم کو ارشاد فرماتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے، اور اگر اولاد میت صرف لڑکیاں ہی ہوں یعنی دو یا دو سے زائد تو کل ترکے میں ان کا 2/3، اور اگر صرف ایک لڑکی ہو تو اس کا حصہ نصف ہے۔ پچھلی آیتوں میں یتیموں کے حق میں تشدد اور تاکیدات کا ذکر چلا آ رہا تھا، جس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ اقارب میت میں اگر کوئی یتیم ہو تو اس کا حصہ دینے میں بہت ہی احتیاط اور اہتمام کرنا چاہیے۔ اہل عرب کی قدیم رسم کے موافق ان کو میراث سے محروم کر دینا سخت ظلم اور بڑا گناہ ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی اس رکوع کے اندر تفصیلی طور پر میراث کے احکام بتا رہے ہیں، اور میراث کے بعض احکام سورہ نساء کے آخری رکوع میں بھی مذکور ہیں۔ ان آیتوں کے اندر جو احکام آئے ہیں اس پر پوری کتابوں کی جلدیں لکھی گئی ہیں، لیکن ان آیتوں کے اندر جو ہے وہ فصاحت اور بلاغت کی معراج ہے کہ نہایت اختصار کے ساتھ یہ باتیں کی گئی ہیں، جس کے اندر قانون وراثت کو سمو دیا گیا ہے۔ ان قوانین کو کسی بھی طرح سے چینج یا تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آج کی آیت کا جو ٹکڑا ہم نے پڑھا اس کے اندر اولاد کی وراثت کے بارے میں بات ہے، اور آئندہ والدین کی وراثت کے بارے میں حکم آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو حصے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں۔ خود مرنے والے کو یا کسی بھی حکومت کو یہ جائز نہیں کہ ان میں رد و بدل کر دے۔ قرآن کے بیان فرمودہ قانون کے خلاف جو کوئی قانون بنا دیا جائے وہ قانون باطل ہوگا۔ بس یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انسان کو اپنی عقل یہاں پہ لڑانے کی ضرورت نہیں، اور قوانین کو سمجھ کر عمل کریں۔ اولاد کی میراث کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لڑکے کو 2 لڑکیوں کے برابر حصہ دو۔ مثلا اگر ماں باپ نہ ہوں اور بیوی اور شوہر بھی نہ ہوں، اور ایک لڑکا اور 2 لڑکیاں ہوں، تو متروکہ مال کے 4 حصے کر دیے جائیں۔ 2 حصے لڑکے کو اور ایک حصہ ہر لڑکی کو دے دیا جائے۔ اور اگر مثال کے طور پہ مرنے والے کے ماں باپ ہیں یا دونوں میں سے ایک ہے یا شوہر یا بیوی ہے تو ان کا حصہ دے کر جو مال بچ جائے اس کو بھی اسی اصول کے مطابق تقسیم کر دینا چاہیے، یعنی ہر لڑکے کو ہر لڑکی سے دگنا دے دیا جائے۔ جو ماں باپ اور شوہر یا بیوی کا حصہ ہے اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں۔ ایک اور مثال ہے کہ اگر مرنے والے نے اولاد میں صرف لڑکیاں ہی چھوڑی ہیں، لڑکا کوئی نہیں ہے، تو اگر صرف ایک لڑکی ہے تو اس کو کل مال کا آدھا حصہ دے دیا جائے، اور باقی حسب ضابطہ دوسرے وارثوں کو دیا جائے گا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ اور اگر مثال کے طور پر لڑکیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں اور لڑکا کوئی نہ ہو تو ان دونوں لڑکیوں کو کل مال کا 2/3 حصہ دے دیا جائے گا، یعنی ہر لڑکی کو 1/3 حصہ دے دیا جائے گا، اور باقی 1/3 دوسرے وارثوں کو حسب ضابطہ دے دیا جائے گا۔ یہاں پر ہم نہایت اختصار کے ساتھ اس رکوع کی تفصیل جو ہے محمد عاشق الہی مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کے مطابق بیان کریں گے، کیونکہ تمام تفصیلات کے بیان کا اس مختصر تفسیر کے اندر موقع نہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔